السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ یہ جو میں واقعہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، میرے بڑی محترم دوست جن سے میرے ایک خاص قسم کا محبت کا تعلق تھا، اور وہ بھی اہل محبت میں سے تھے، تو ایک بات کو ذکر ہوا تو میں نے کبھی آپ درود شریف پڑھیں اور اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی فیاض صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے درود تاج سیکھا تھا پورا، تو میرے ایک صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا جی کہ نہیں، اس میں کچھ شرکیہ کلمات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، تو میں نے کچھ مجھے تسلسل میں پڑ گیا۔ جیسے آپ دیکھیں بڑے چینل ہیں، ہر بندہ اپنے مسئلہ کی بات کرتا ہے، اور بڑے بڑے عالم دین آپ دیکھیں گے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نہیں کیا پرابلم ان کو ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ دروشی پڑھیں، نام لیں میرا، تو درود پاک پڑھیں، اور چھوٹا سا دروشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے وجہ گا، ورنہ بڑی سخت وعیدیں اس پر بھی آئی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے جمعے کا دن تھا، ممبر سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین کہا، دوسری تیسری، ان دو تین باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بھی جو میرا آپ سن کا نام سنے اور درود نہ بھیجے، اس کے لیے بھی وعید آئی۔ ایک تو ہے نا کہ وہ ماں باپ بڑھاپے میں ان کو، اس کے لیے تو اس میں جو درود شریف ہے وہ یہ ہے، اس پر بھی تاکید آئی۔ ایک میں نے ایسی حدیث بھی سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا نام سنے اور درود مجھ پر نہ بھیجے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ تو بھی اس سے تعلق نہ رکھنا، اور بے شمار وعیدیں کتابوں میں لکھی اس معاملے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی آپ سن کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، خواہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، محفل بیٹھے ہیں، یا کسی عالم دین کی تقریر سن رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی عجب سی اور تکلیف سے بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم دین بھی، وہ بھی نیٹ پر دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں دیکھیں، اس میں ذات بھی آپ سسم کا لیتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جاتا۔ خیر، یہ ضمنی بات بہت ضروری ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی آسم کا نام پاک سسم آئے تو ہم درود پاک پڑھیں۔ تو میرے دوست، ان کا نام تھا مظہر، ساہیوال سے ان کا تعلق تھا، تو لاہور میں تھے رہتے، تو کہنے لگے جی کہ میں نے پھر دوبارہ یاد کرنا شروع کیا، مجھے مکمل یاد ہو گیا۔ کہنے لگے میرے ماموں جو تھے وہ بڑی بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کا کڈنی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے جی ایک اسپیشلسٹ کو دکھایا، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، کوئی کام نہیں بنا، جو مشورہ دیتا ادھر کو چل پڑتے، کہنے بڑے پیسے خرچ کیے، سب کوئی مشورہ دیتا باہر چل جائیں۔ کہنے کہ بہرحال آپریشن کا گردے کا ہونا تھا، اور گئے وہاں پر، تو ڈاکٹر نے کوشش کی لیکن وہ کچھ کام بن نہیں رہا تھا۔ کہنے لگے جی میں کہ وہاں موجود تھا اور میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے ماموں کا خیال کرنا ہے، تو کہنے لگے میں نے یکدم مجھے خیال ہے کہ درود تاج پڑھو، اور میں نے درود تاج پڑھنا شروع کر دی۔ اب بھائی میں ڈاکٹر تو نہیں، کچھ نہیں ہوں، شاید کوئی ڈاکٹر صاحب سنے تو وہ اس کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے کہا جی گردے کے آپریشن میں کوئی ٹیوب ڈالتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کی کتنی باریکی ہے، کیا ہے، کوئی معاملہ تھا، تو وہ نہ ڈلے۔ جب کافی دیر ہوگی تو پھر پتہ ہے ڈاکٹر صاحب پھر ایک دفعہ کوشش کریں، کہتے ہیں جی انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں۔ تو آپریشن تھیٹر میں ہی تھے ہم، کہنے لگے جی میں نے خوب پڑھنا شروع کیا، خوب پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اب آخری ٹرائی کریں گے ہم، لیکن ہمارے بس سے باہر ہے چیز۔ کہنے لگے جی میں نے خوب پڑھا اور دعا بھی کی، یا اللہ کرم فرما دیجیے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو لوبی لمحہ ہے اس میں، مجھے علم نہیں کون سا وہ آپریشن کیسے ہوتا ہے، کیا معاملے ہیں، ٹیوب جو ڈالی جاتی ہے اس میں،
تو کہنے لگے جی وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹیوب ڈل گئی. تو کہتے اتنا میرا اعتقاد بیٹھا درود تاج پر کہ یہ سب حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ ابراہیم میں درود شریف بھیجنے کی فضیلت اور کرم نوازی سے ماموں میرے کا آپریشن کامیاب ہوا، جو کافی دیر سے بیمار تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کرم کیا. تو میری اپنی زندگی کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جب درود تاج یاد کیا بہت عرصہ پہلے، تو جو ہمارے وہاں مسجد تھے، وہاں مسجد جہاں میں اکثر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تو وہ امام مسجد صاحب کہنے لگے کہ یہ درود تاج جو ہے یہ صحیح نہیں، اس میں فلاں فلاں ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا جی کہ کوئی جو میرے پاس علم تھا اس کے مطابق بات کی میں نے تو خیر جو بھی چیز ہے. تو میں نے دیکھا زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، ضرور ڈسکریج کریں، اور وہ کبھی نہ خود پڑھنا انہوں نے درود شریف نہ کسی کو پڑھنے دیں. تو یہ درود تاج میں بھی میں نے پڑھا ہوا اس کو خوب الحمدللہ. وہ کرم ہوتے ہیں اس سے کہ آپ کی بگڑیاں بنتی ہے. تھوڑا سا بڑا تو یہ بھی اس میں نعت پڑھی جاتی ہے مسلسل، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. تو اس میں کیا شک ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے ان لوگوں سے، آپ سے بڑھ کے کوئی ہے محبت کرنے والا؟ تو یہ درود تاج جو صاحب پڑھیں اس میں ہمیشہ آپ پڑھا کریں فوق سدرۃ المنتہا مقام ہو. آپ سے کا مقام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے تھا. قرآن کی روح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سے قریب ہوئے اور قریب ایک کمان، اسی اندازی میں استعمال نہیں ایک کمان بلکہ او ادنا اس کا لفظ ہے اور اس سے بھی کم، تو قرب میں چلے گئے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جانتی ہے یا حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ ابراہیم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت دوشی پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم.